الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضؤون اخرجہ ابو داود وصححہ الدارقطنی واصلہ فی مسلم۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم باب نواقض الوضوء یعنی وضو توڑنے والی اشیاء کا بیان، اس بارے کے اندر اللہ کی رحمت سے بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ نواقض جمع ہے ناقضن کی، اس کا معنی ہے توڑنے والی چیز۔ پھر اس حدیث میں لفظ آیا ہے تخفیقہ، تا زبر خ تخ فا ظرفی کاف زبر کا تخفیقہ فعل مضارع ہے۔ باب خافاکا یخفیکو، باب خافاکا یخفیکو بر وزن ضرب سے، اس کا معنی ہے جھکنا، اونگ کی وجہ سے سر کا ہلنا، اونگ کی وجہ سے سر کا ہلنا۔ تو یہ حدیث کی اصل جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء، کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز عشاء کا اس قدر انتظار کرتے حتی تخفق رؤوسهم، کہ غلبہ نیند کے باعث ان کے سر جھکنے لگتے، حتی تخفق رؤوسهم، غلبہ نیند کے باعث ان کے سر جھکنے لگتے، ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے، ولا یتوضؤون، اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، مطلب ہے نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے جو گہری ہو اور شعور زائل کر دے۔ محض اونگنے سے یا سر ہلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیند کے ناقص سے وضو ہونے کے متعلق اہل علم کے 8 مختلف اقوال ہیں، جن میں ہمارے علم کے مطابق راجح قول یہی ہے کہ مطلقاً نیند جو ہے ناقض وضو ہے، خواہ نیند بیٹھ کر آئے یا لیٹ کر یا کھڑے ہو کر، بشرطیکہ کہ وہ گہری ہو اور اس سے شعور زائل ہو جائے۔ امام ابن حزم نے المحلہ بالآثار کے پہلے جلد صفحہ 212 میں، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تامۃ المنہ صفحہ 101 میں، اور مفتی اعظم السعودیہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے فتاوی ابن باز مترجم جلد نمبر 1 صفحہ 49 اور فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 208 کے اندر اسی کے مطابق فتویٰ دیے، جبکہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ لیٹ کر یا تکیہ لگا کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے بصورت دیگر نہیں۔ نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 293۔ اللہ اکبر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأة استحاض فلا اطہر افعد الصلاة قال لا انما ذلك ارق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك
فدعی الصلاۃ یا فدعی الصلاۃ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي متفق علیہ وللبخاری ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا۔ استحاض فعل مضارع مجہول ہے باب استفعال سے، یہ استحاضہ سے مشتق ہے، اور استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو ایام ماہواری کے علاوہ کسی رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں کہ جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، فقالت اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، انی امرأۃ استحاض، مجھے بہت زیادہ استحاضہ کا خون آتا ہے، فلا اطہر، اور میں پاک نہیں ہوتی، افادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، بلکہ انما ذالک ارقن، یہ تو ایک رگ ہے جس کے پھٹنے کی وجہ سے خون بہتا رہتا ہے، ولیس بحیض، ولیس بحیض، یہ حیض خون کا نہیں، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَیضَتُكِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَیضَتُكِ، یعنی لہذا جب تم حیض کا خون آئے، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، دونوں طرح ٹھیک، تو نماز چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنے آپ سے حیض کا خون دھو کر ثم صلی، نماز شروع کر دو۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، وللبخاری، اور بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرو، واشار مسلم الی انہ حذفها عمدا، اور مسلم نے اشارہ کیا کہ انہوں نے یہ الفاظ عمدن حذف کر دیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کا خون حیض کے خون سے الگ ہے، اس سے عبادت میں رکاوٹ نہیں پڑتی، بلکہ یہ محض ناقض وضو ہے۔ لہذا جس عورت کو یہ خون آتا ہو وہ نماز نہیں چھوڑے گی، بلکہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی۔ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے ایسے شخص کے متعلق بھی یہی فتویٰ دی ہے، جیسے آج ماشاءاللہ فیروز وٹواں سے ہمارے محترم محب علماء جناب نصر اللہ صادق وٹو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا تھا، اس کو بھی ہم نے یہی جواب عرض کیا۔ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے ایسے شخص کے متعلق بھی یہی فتویٰ دیا کہ جسے سلسل البول، یعنی پیشاب کے قطروں کے مسلسل خروج یا مسلسل ہوا کے خارج ہونے کی بیماری ہو۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 195۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھونے کا حکم دیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت غیر محرم عورت کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مزاعا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ مزاعا مبالغے کا صیغہ ہے،
جس کا معنی ہے بہت زیادہ مزی والا ہونا۔ مزی کیا ہے جی؟ مزی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مزی ایسا رقیق پانی ہے جو کمزور شہوت کے وقت یا اپنی بیوی سے کھیلتے وقت یا اس جیسے کسی کام کی وجہ سے بغیر اچھلنے کے خارج ہو۔ علاوہ عظیم فدی ایسا سفید گدلا بغیر بدبو کے پانی ہے جو پیشاب کے بعد خارج ہو۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ 388، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 451، شرح مسلم للنووی جلد نمبر 2 صفحہ 216۔ اچھا، ان علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال کنت رجلا مزاء، کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا۔ فامرت المقداد ان يسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا حکم دیا۔ فسألہ، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ الوضوء، اس سے وضو لازم آتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ لفظ جو آپ کے سامنے پڑے ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مزی کے خروج سے غسل نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مزی کے خروج سے غسل نہیں، بلکہ صرف وضو لازم آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کے امور میں خبر واحد کو قبول کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مزی ناپاک ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی شرمگاہ کو دھونے اور وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ بخاری میں یہ روایت 178 ہے، مسلم کے اندر 303 ہے، ابو داؤد کے اندر 206 ہے، نسائی کی پہلی جلد صفحہ 111 ہے، ابن ماجہ کے اندر 504 ہے، موطا کی پہلی جلد صفحہ 40 ہے، احمد کی پہلی جلد صفحہ 129 ہے، عبد الرزاق کے اندر 601 ہے، بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 115 میں یہ روایت موجود ہے، ابن خزیمہ کے اندر صفحہ 1819 پر، اور ابو یعلا کے اندر 314 اور ابن حبان کے اندر 1087 نمبر ہے۔ امام نووی اور بعض دیگر اہل علم نے مزی کے نجس ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ مزی کے نجس ہونے پر کیا کیا بھائیو؟ اجماع نقل کی ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ 388، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 451، شرح مسلم للنووی جلد نمبر 2 صفحہ 216۔ علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ حیا کی وجہ سے دریافت نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث 178 نمبر ہے اور صحیح مسلم کے اندر 303 نمبر ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضع، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ اس حدیث میں لفظ آیا ہے قبلا، کاف زبر بے قب با زبر با لام زبر لا، قبلا، یہ میرے بھائیو فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے اس کا معنی ہے بوسہ لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا۔ بوسہ کس کو کہتے ہیں؟ چمہ، ٹھیک ہے۔ ثم خرج الى الصلاۃ، پھر نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضع، اور وضو نہیں کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور بخاری نے ضعیف کہا ہے۔ صحیح ابو داؤد میں 179 کتاب الطہارہ میں
اور سنن الترمذی میں 86 نمبر ہے، ابن ماجہ کے اندر 502، احمد کی چھٹی جلد صفحہ 210، دارقطنی جلد نمبر 139۔ شیخ حازم علی قاضی نے ترجیح اسی کو دی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا محض بوسہ لینے یا اسے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو انہیں پاؤں لگا لیتے۔ صحیح نسائی کے اندر کتاب الطہارہ میں 160 نمبر ہے، اور صحیح ابو داؤد میں 707 اور نسائی کے اندر 10,131۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، تلخیص الحبیر جلد نمبر 229۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا کہنا ہے کہ مطلق طور پر عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جو نوجوان آدمی اگر شہوت سے عورت کو چھوئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ مجرد عورت کو چھونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 291۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے علم کے مطابق اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف راجح ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الضعیفہ تحت الحدیث 1000 نظم الفرائض جلد نمبر 268 کے اندر، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 205 میں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 222 میں، اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 5/268 کے اندر اسی کے مطابق فتویٰ دی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا اخرجہ مسلم۔ اس حدیث میں لفظ آیا ہے بعض زبر طوابت بطن، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اور اشکلا فی الماضی ہے باب افعال سے، اس کا معنی ہے مشکل ہو جانا یا مشتبہ ہو جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے یعنی ہوا کی حرکت، فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا، اور اس پر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ آیا اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، اخرج منہ شیئا ام لا، ٹھیک ہے، آیا کہ اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، فلا یخرجن من المسجد، تو وہ اس وقت تک ہرگز مسجد سے نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، او یجد ریحا یا بو نہ پا لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محض شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ عمر بھائی سن لو، شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، خواہ کوئی نماز میں ہو یا نہ ہو۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ اسی حدیث سے ایک
قاعدہ بھی اخذ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اصول اسلام میں سے ایک اصل اور قواعد فقہ میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے، اور وہ یوں کہ تمام اشیاء اپنی اصل پر ہی باقی رہیں گی جب تک اس کے برعکس حالت کا یقین نہ ہو جائے۔ الیقین لا یزول بالشک۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 293۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ 24۔ ان طلق ابن علی رضی اللہ عنہ قال رجل مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ علیہ الوضوء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انما هو بضعۃ منک اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان وقال ابن المدینی هو احسن من حدیث بصرۃ۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، قال رجل، ایک آدمی نے عرض کیا، مسست ذکری، میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے، مسست ذکری یعنی اعلی تناسل کو چھوا ہے، او قال یا اس نے کہا، الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، یا اس نے کہا کہ آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو لے۔ علیہ الوضوء، علیہ الوضوء، تو کیا اس پر دوبارہ وضو کرنا لازم ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انما ہوا بضعۃ منک، یہ تو تمہارے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے پانچوں نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ امام ابن مدینی نے کہا ہے کہ یہ حدیث بصرہ سے زیادہ اچھی ہے۔ وعن بصرۃ بنت صفوان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضع، اخرجہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن حبان وقال البخاری هو اصح شیء فی ھذا الباب۔ بضعۃ کا معنی ہے گوشت کا ٹکڑا۔ اچھا، حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس ذکرہ، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، جس نے اپنے اعلی تناسل کو چھوا، من مس ذکرہ، تو اس سے کیا کرے؟ فلیتوضع، کہ وہ وضو کرے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا اور ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ وقال البخاری، اور بخاری نے کہا رحمہ اللہ، هو اصح شیء فی ھذا الباب، کہ اس باب میں یہ سب سے زیادہ صحیح چیز ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دو روایات مختلف ہیں۔ مذکورہ بالا پہلے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بظاہر یہ دونوں احادیث متعارض ہیں، ان میں اب تطبیق کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، ان میں تطبیق یوں ہے کہ اگر کسی حائل یعنی مثلاً کپڑے وغیرہ کے اوپر سے شرمگاہ کو چھوا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر بغیر کسی حائل کے چھوا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس موقف کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اعلی تناسل کو
بغیر کسی پردے کے چھوئے تو اس پر وضو واجب ہے۔ صحیح درجے کی یہ روایت ہے، احمد کے دوسرے جلد صفحہ 333، الطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ 74، الام للشافعی 3431، مسند الشافعی جلد نمبر 1 صفحہ 34، ابن حبان کے اندر 210، الموارد دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 174، حاکم کے پہلے جلد صفحہ 138، طبرانی صغیر جلد نمبر 1 صفحہ 42، اور بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 131، شرح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 263، اور شیخ حازم علی قاضی نے اسے صحیح کہا ہے، التعلیق علی سبل السلام 13931، اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 5 صفحہ 263 تا 265، البتہ فقہا نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی دلیل حدیث بصرہ ہے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، امام ابن حزم کا، المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ 239 میں۔ اور جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، انہوں نے حدیث طلق سے استدلال کیا ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 303، المجموع کی دوسری جلد صفحہ 46، المبسوط کی پہلی جلد صفحہ 68، المغنی کی پہلی جلد صفحہ 178، المحلہ کی پہلی جلد صفحہ 235۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابہ غیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ وهو فی ذلک لا یتکلم، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ۔ ضعیف ابن ماجہ، اور پھر ابن ماجہ میں 12 سے 21 نمبر ہے، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 154، شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث میں لفظ آیا رعافن، یعنی رعاف اس خون کو کہتے ہیں جو ناک سے بہ پڑتا ہے، مراد نکسیر۔ دوسرا لفظ بیان ہو قلسن، قلس کا معنی ہے میتے سے کسی چیز کا منہ تک پہنچ جانا جو قے سے کم ہو اور منہ بھر کر آئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ غیء، جس سے نماز میں قے آ جائے، او رعافن یا نکسیر پھوٹ پڑے، او قلسن یا پیٹ سے کوئی چیز منہ تک آ جائے، او مزین یا مزی نکل آئے، او مزین یا آلے تناسل سے یا شرمگاہ سے کیا نکل آئے، مزی، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّعَ، تو وہ نماز چھوڑ کر وضو کرے، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، پھر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی بات نہ کی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ قے آنے، نکسیر پھوٹنے، پیٹ سے کسی چیز کے منہ تک آنے یا مزی کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا، لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے قابل عمل نہیں۔ البتہ مزی کے متعلق دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس کے خروج سے وضو
جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اس مسئلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قے آنے سے وضو ٹوٹ جانے کے قائل ہیں، بشرطی کا کہ وہ منہ بھر کر آئے۔ کیا ہے؟ منہ بھر کر آئے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں قے جو ہے ناقص سے وضو نہیں، ناقص سے وضو نہیں۔ قے بدائع الثناء جلد نمبر 1 صفحہ 24، المحلہ کے پہلے جلد صفحہ 255، المغنی کے پہلے جلد صفحہ 184، المجموع کے دوسرے جلد صفحہ 62، نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 288۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قے کی وجہ سے وضو مستحب ہے، ضروری نہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ 234۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں۔ فتاوی منار الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ 94۔ اور غالہ سن آپ غلس کے متعلق بھی قے کے مانند ہی اختلاف ہے۔ غالہ سن لفظ غلس کے متعلق بھی قے کے مانند ہی اختلاف ہے، یعنی اسی طرح نقصیر کے متعلق امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا کہنا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد۔ التعلیق علی سبل السلام وللشیخ عبداللہ بسام جلد نمبر 1 صفحہ 143، نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ 299، الہدایہ پہلے جلد صفحہ 14، المبدع شرح المقنع جلد نمبر 1 صفحہ 157، المجموع کی دوسری جلد صفحہ 54۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ خون کو ناقص کہنے والوں کے پاس کوئی بھی صحیح دلیل موجود نہیں۔ اسیل الجرار جلد نمبر 198۔ اللہ اکبر۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، تامۃ المنہ صفحہ 52۔ علاوہ عظیم مذکورہ بالا روایت میں جو وضو کے بعد گزشتہ نماز پر بنا کرنے کا ذکر ہے وہ بھی قابل عمل نہیں، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت، قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلم۔ یعنی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں بھیڑ بکریوں کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہے تو کر لے۔ قال اتوضأ من لحوم الابل، اس نے عرض کیا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی اصل حکمت کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، البتہ اہل علم نے اس کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ دراصل اونٹ میں شیطانی قوت ہوتی ہے جیسا کہ اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ انہا من الجن، یقیناً یہ جن ہے۔ مسند احمد 20,034 نمبر ہے۔
کہہ کر اشارہ فرمایا گیا۔ اس لیے اسے کھانے سے انسان میں شیطانی قوت پیدا ہوتی ہے، جسے زائل کرنے کے لیے وضو کو لازم کیا گیا ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 305۔ بہرحال میرے بھائیو، سبب و حکمت کوئی بھی ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کو لازم کر دیا تو لازم ہو گیا۔ امام احمد، امام اسحاق، امام ابن منذر اور امام ابن خزیمہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحت میری ساتھ نہیں دے رہی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ امام احمد، امام اسحاق، امام ابن منذر اور امام ابن خزیمہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الدرارہ یلمزیت، الدرارہ یلمزیت صفحہ 61 پر۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی ہے، انہا من الجن کہہ کر اشارہ فرمایا، یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح کہ اس لیے اسے کھانے سے انسان میں شیطانی قوت پیدا ہوتی ہے، جسے زائل کرنے سے وضو کو لازم کیا گیا ہے۔ دیکھیے توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 305۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ راجح موقف یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابن قدامہ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ 250 میں، امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ 98 تا 100، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تامۃ المنہ صفحہ 106 میں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 206 میں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 227 میں اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضع، اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ وقال احمد لا یصح فی ھذا الباب شیء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل المیت، جو میت کو غسل دے، من غسل المیت، جو میت کو غسل دے، فلیغتسل، وہ غسل کرے، ومن حملہ، اور جو اسے اٹھائے، فلیتوضع، وہ وضو کرے۔ اسے احمد نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اور امام احمد نے فرمایا لا یصح فی ھذا الباب شیء، کہ اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ اس حدیث میں غسل اور وضو کا حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی میت کو غسل دے چکو تو تم پر غسل ضروری نہیں، کیونکہ تمہاری میت پاکیزگی کی حالت میں فوت ہوئی ہے، لہذا تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ احکام الجنائز صفحہ 72، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 376، بیہقی کی
پہلی جلد صفحہ 306 اور دار قطنی جلد نمبر 2 صفحہ 76 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر صفحہ 138۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان یوں منقول ہے، ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کچھ غسل کر لیتے تھے اور کچھ غسل نہیں کرتے تھے۔ صحیح یہ روایت تامت المنہ صفحہ 121 میں، دار قطنی جلد نمبر 2 صفحہ 72 میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، تلخیص الحبیر جلد نمبر صفحہ 138 میں۔ جمہور علماء، امام مالک، امام شافعی، امام ابن قدامہ، امام ابن عبد البر وغیرہ سب کا یہی موقف ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھی المجموع جلد نمبر 5 صفحہ 143، المغنی کی پہلی جلد صفحہ 211، الاصل کے پہلی جلد صفحہ 63، حاشیۃ الدسوق کی جلد نمبر صفحہ 416، الروض النظیر جلد نمبر صفحہ 333، نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 357، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 171، سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 149۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الله يمس القرآن الا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم، کہ جو مکتوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کے لیے تحریر فرمایا تھا، ان اس میں تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھوئے۔ اس سے مالک نے مرسلاً جبکہ نسائی اور ابن حبان نے موصولاً روایت کیا اور یہ روایت معلول ہے۔ اس حدیث میں موجود لفظ طاہر سے کیا مراد ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں طاہر سے مراد مومن ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پلیت قرار دی ہے، نجس قرار دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن ہر حال میں طاہر ہی رہتا ہے۔ اس لیے مومن خواہ بے وضو ہو یا جنبی ہر حال میں قرآن پکڑ سکتا ہے۔ یہ موقف علامہ البانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا۔ حوالہ تامت المنہ صفحہ 116۔ بعض دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ لفظ طاہر شریعت اسلامیہ میں مومن کے علاوہ ان حضرات پر بھی بولا جاتا ہے جو حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو، یعنی جو جنبی ہو اسے غیر طاہر اور جو جنبی نہ ہو اسے طاہر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بے وضو ہو اسے غیر طاہر اور جو با وضو اسے طاہر کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن چھونے کے لیے ہر طرح کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی مومن ہونے کے ساتھ ساتھ حدث اکبر یعنی حالت جنابت سے پاک ہونا، اسی طرح حدث اصغر سے پاک ہونا یعنی باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے علم کے مطابق راجح موقف یہ ہے کہ قرآن پکڑنے کے لیے حدث اکبر سے پاک ہونا تو بہر صورت ضروری ہے، اور اس پر اجماع نقل کیا جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ نیل الاوتار جلد نمبر 315۔ علاوہ ازیں احوط یہی ہے کہ باوضو ہو کر ہی قرآن پاک کو چھوا جائے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے طاہر سے مراد باوضو ہی لی ہے۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر 47,831 دیکھ لیجئے نمبر۔ اس مسئلے میں مفصل بحث پڑھنے یا دیکھنے کے لیے
فقہ الحدیث دیکھیے کتاب الطہارہ باب الوضو، یا دوسری کتاب طہارت کی کتاب دیکھیے شیخ ڈاکٹر حافظ عمران ایوب لاہوری حافظہ اللہ تعالی کی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ احیانن جمع ہے ہینن کی، اس کا معنی ہے وقت خواہ کم ہو یا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے اس سے مسلم نے روایت کی اور بخاری نے اسے معلق ذکر کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، خواہ انسان جنبی ہو یا بے وضو، اور عورت خواہ حالت جنابت میں ہو یا حیض و نفاس میں۔ صرف ہم بستری کے وقت یا بول و براز کے وقت ذکر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھاتے تھے، اس سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ ضعیف ترمذی ابو داؤد 229 اور ترمذی 146 نمبر۔ اور اگر اسے قابل حجت بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں تلاوت قرآن سے اجتناب اولا و بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اس حالت میں تلاوت کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ جنبی کے لیے قراءت قرآن میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حوالہ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری تعلیقاً جلد نمبر 1 صفحہ 485 کتاب الحیض کے اندر۔ براءت اصلیہ کے قاعدے سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضع، اخرجہ الدارقطنی والعینہ۔ پہلے تو اس حدیث کا حکم سن لیں، حوالہ سن لیں، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 157، بیہقی جلد نمبر صفحہ 141۔ یہ الفاظ جو ہے نا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضع، شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو ضعیف کہا کر۔ احتجم فعل ماضی کا صیغہ باب افتعال سے، اس کا معنی ہے پچھنے لگوانا۔ پچھنے لگوانے کا مطلب ہے کہ تکلیف دور کرنے کی غرض سے جسم کے کسی حصے سے سینگ یا اس کی مثل کسی آلے سے خون نکلوانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں اتر کر صحابہ سے کہا آج رات کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو مہاجرین و انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پھر انہوں نے گھاٹی کے دہانے پر رات گزاری۔ انہوں نے رات کا وقت پہرے کے لیے تقسیم کر لیا، لہذا مہاجر سو گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اچانک دشمن کے ایک آدمی نے آ کر انصاری کو دیکھا اور اسے تیر مار دیا۔ انصاری نے تیر نکال دیا اور اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا تو انصاری نے پھر اسی طرح کیا۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا تو اس سے تیر نکال کر رکوع و سجدہ کیا اور اپنی نماز مکمل کر لی اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب اس نے اسے ایسی حالت میں دیکھا، یعنی خون آلود حالت میں دیکھا،
تو کہا جب پہلی مرتبہ اس نے تمہیں تیر مارا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو اس نے کہا میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا جسے کاٹنا میں نے پسند نہیں کیا۔ صحیح درجے کی یہ روایت ہے، صحیح ابو داؤد میں 193 اور ابو داؤد میں 198، احمد کی تیسری جلد صفحہ 343، دارقطنی جلد نمبر صفحہ 322، ابن خزیمہ کے اندر 36، ابن حبان کے اندر 250 موارد، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 157، بیہقی جلد نمبر 1 صفحہ 140۔ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا کہ ہمیں کسی ایسی شرعی دلیل کا علم نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 5 صفحہ 261۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، نظم الفرائض کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 266۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وقاء الصحیح فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِقَاءُ رواہ احمد والطبرانی وزاد ومن نام فلیتوضأ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وقاء الصحیح، آنکھ وبر کا تسمہ ہے۔ وقاء الصحیح، وقاء اس داغے کو کہتے ہیں جس سے تھیلی کا منہ باندھا جاتا ہے۔ الصحیح یعنی دبر یعنی پشت کو کہتے ہیں۔ استطلقا فی الماضی کا صیغہ باب استفعال سے اس کا معنی ہے ڈھیلا ہو جانا۔ اچھا، العین وقاء الصحیح، آنکھ دبر کا تسمہ ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، جب آنکھیں سو جاتی ہیں، اسْتُطْلِقَ الْوِقَاءُ تو تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اسے احمد اور طبرانی نے روایت کی، اور طبرانی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ومن نام، جو سو جائے، فلیتوضأ، وہ وضو کرے۔ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ مِنْ حدیث علی رضی اللہ عنہ دون قولہ، کہتے ہیں کہ یہ اضافہ ابو داؤد کی اس روایت میں بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن استطلق الوقاء وفی الی الاسنادین ضعف، لیکن اس میں یہ الفاظ کہ تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، استطلق الوقاء تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے نہیں ہے، وفی الی الاسنادین ضعف، ان دونوں کی اسناد میں ضعف ہے۔ ولی ابی داود ایضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا انما الوضوء علی من نام مضطجعا وفی اسنادہ ضعف ایضا، کہتے ہیں کہ ابو داود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ مرفوع روایت بھی ہے کہ صرف اس شخص پر وضو لازم ہے، انما الوضوء علی من نام، صرف اس شخص پر وضو لازم ہے من نام مضطجعا، جو لیٹ کر سو جائے۔ اس کی سند میں بھی ضعف ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سی نیند ناقص سے وضو ہے اور کون سی نہیں، اس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی احدکم الشیطان فی صلاته فینفخ فی مقعدته فیخیل الیہ انہ احدث ولم یحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اخرجہ البزار۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یاتی احدکم الشیطان، یاتی احدکم الشیطان فی صلاتہ، نماز میں تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے. یاتی احدکم الشیطان فی صلاتہ، نماز میں تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے. فینفخو فی مقعدتہ، اور اس کی مقعد میں پھونک مارتا یعنی پیٹھ میں. اللہ اکبر. فیخیل الیہ، اس طرح اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے انہ احدث، کہ وہ بے وضو ہو گیا. ولم یحدث، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا ہوتا. فاذا وجد ذالک، لہذا جب کوئی ایسا وسوسہ پائے، فلا ینصرف، نہ پھرے نماز سے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تو جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، یا او یجد ریحا، یا بدبو نہ پالے، تو نماز سے نہ پھرے. اسے بازار نے روایت کیا. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل صحیحین میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے. والی مسلم ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نحوہ، اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وللحاکم ان ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک احدثت فلیقل غضبت، واخرجہ ابن حبان بلفظ فلیقل فی نفسہ. یعنی حاکم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت کی ہے، اذا جاء احدکم الشیطان، جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے، فقال، اور کہے، انکا احدثت، انکا احدثت، کہ تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، تو وہ کہے، کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے. اخرج ابن حبان باللفظ، اور ابن حبان نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے، فلیقل فی نفسہ، کہ یہ کلمات وہ اپنے دل میں کہے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اس باب کے اندر، اس موضوع کے اندر جتنی کتاب و سنت کی نصوص بیان کی گئی ہیں اور ضعف روایات کے نشاندہی کی گئی ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق بات قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو وضو توڑنے والی اشیاء ہیں، خالق مالک رازق مجھے اور آپ کو ان وضو توڑنے والی اشیاء سے محفوظ رکھیں، اور جب تک میری اور آپ کی زندگی ہے رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے حاضر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.